پاکستانی معیشت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے۔ قرضوں کا حجم قومی آمدن کے برابر پہنچ چکا ہے۔ بجٹ خسارہ 50% کے قریب آ چکا ہے۔ انفلیشن مسلسل بڑھ رہی ہے جبکہ روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ بیان جس میں انہوں نے IMF کی شرائط پوری کرنے کو حکومت کی مجبوری قرار دیا، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انفلیشن کو کم کرنا یا روپے کی قدر کو استحکام دینا اب حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اگر مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے یا روپے کی قدر کو گرنے سے روکا جاتا ہے تو یہ IMF کی شرائط کے خلاف ورزی ہوگی، جس کے نتیجے میں IMF اپنا پروگرام روک دے گا۔ وزیر اعظم یا وزیر خزانہ جو مرضی کہانیاں سنا لے، لیکن معیشت پر دباؤ کم نہ ہوا تو ڈیفالٹ یقینی ہے۔ پاکستان جیسے بڑی آبادی والے ملک کے لیے ڈیفالٹ بہت ہولناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیفالٹ کی صورت میں سب سے پہلے امپورٹ مکمل طور پر بند ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں شہری بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان تیل اور خوراک سمیت کئی بنیادی اشیاء ضروریات کے لیے دوسرے ممالک کا محتاج ہے۔ کیپٹل فلائٹ ہوگی، یعنی سرمایہ تیزی سے باہر جانا شروع ہو جائے گا اور سرمایہ کاری صفر ہو جائے گی۔ قومی آمدن کی گروتھ منفی ہو جائے گی اور بحالی ممکن نہیں رہے گی۔ فی کس آمدن تیزی سے نیچے آئے گی اور غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک خطرناک صورتحال ہوگی جس میں عدالتیں اور سرکاری ادارے ناکارہ ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ دفاعی بجٹ اور فوج کی تنخواہیں دینا بھی ممکن نہیں رہیں گے۔ یہ اسی طرح کی صورتحال ہوگی جو شام، عراق، سوڈان اور افغانستان میں پیدا ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں عورتیں، بچے اور اقلیتی برادری شدید متاثر ہوں گے۔ ڈیفالٹ اور اس کے بعد پیدا ہونے والے خوفناک حالات سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح ملک میں مثبت سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی کی حامل صنعتیں لگائی جائیں، ویلیو ایڈڈ مصنوعات تیار کر کے ایکسپورٹ یعنی برآمدات کو بڑھایا جائے اور تجارتی خسارے کو ختم کیا جائے۔ سرکاری خرچے خاص طور پر دفاعی بجٹ کو کم کر کے بجٹ خسارہ ختم کیا جائے۔ آمدن بڑھا کر قرضوں کا حجم کم کیا جائے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے جدید تعلیم اور سرمایہ کاری کی جائے۔ معیشت کو لبرلائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو کاروبار کی طرف راغب کیا جائے اور بلا وجہ کی سرکاری رکاوٹیں یا سرفیتیں ختم کر کے صنعت کاری، تجارت اور کاروبار آسان بنایا جائے۔ بظاہر پاکستان کی سیاسی اور سماجی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ سب ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن جرنیلوں اور اشرافیوں نے اس ملک کو جس تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اس تباہی سے بچنے کے لیے یہ تمام اقدامات لازمی ہیں۔ اس ریاست میں عام آدمی کے لیے جو اخلاقی اور سماجی اصول، قوانین یا قواعد اور ضوابط ہیں وہ اشرافیہ پر لاگو نہیں ہوتے۔ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اخلاقیات اور سماجیات کے اصول بہت مختلف ہیں، لہٰذا ان کو اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ ملک کی معاشی حالات مسلسل خراب ہو رہی ہے، یہ آڈیوز اور ویڈیوز والے چکر سے نکلیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔